السلام علیکم۔ اچھا یہ دیکھیں، اب ہمارا ٹاپک ہے آج کا روٹس اینڈ کوفیشنٹس آف اے کوارڈریٹک ایکویشن۔ کوارڈریٹک ایکویشن کے کوفیشنٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں اے بی سی، یہ کوفیشنٹس ہیں نا اس کے۔ اے ایکس اسکوائر کا کوفیشنٹ ہے، ایکس کا کوفیشنٹ ہے بی، اور سی یہاں پہ کانسٹنٹ ٹرم ہے۔ اور اس کی روٹس کیا ہوتی ہیں؟ وہی جو اس کے آنسرز ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کوارڈریٹک ایکویشن کو سولو کرتے ہیں، سولو یہ کیسے ہوتی ہے؟ کمپلیٹنگ اسکوائر میتھڈ سے۔ اس کو سولو کر کے اس کا ہمارے پاس جو آنسر آتے ہیں، دو آنسرز آتے ہیں، وہ دونوں آنسرز کیا ہوتی ہیں؟ اس کی روٹس ہوتی ہیں۔ اب روٹس اور کوارڈریٹک ایکویشن کے جو کوفیشنٹس ہیں، ان میں کیا ریلیشن ہے؟ تو اس کی دونوں روٹس کے اگر ہم نام رکھ لیتے ہیں، ایک روٹ کا نام الفا رکھ لیں، ایک روٹ کا نام بیٹا رکھ لیں۔ اگر ہم الفا اور بیٹا کو پلس کرتے ہیں، دونوں روٹس کو جب ہم پلس کریں گے تو یہ دیکھیں 2 الفا ان کا سیم ڈینومینیٹر LCM آ جائے گا، اور اوپر والی ویلیوز ایسے ہی آ جائیں گی۔ اب یہاں پہ یہ ریڈیکل والی ویلیوز کینسل ہو جاتی ہیں، اوپر آتا ہے -2a ڈیوائڈیڈ بائی 2b ڈیوائڈیڈ بائی 2a، 2 سے کینسل ہو جاتا ہے، اور باقی یہ بچتا ہے -b/a۔ یعنی روٹس کا سم جو ہے وہ کس کے ایکول ہوا؟ کوفیشنٹ آف x ڈیوائڈیڈ بائی کوفیشنٹ آف x اسکوائر، یہ ان کا ریلیشن ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کا پروڈکٹ لیتے ہیں، اگر ہم روٹس کا پروڈکٹ لے رہے ہیں تو پروڈکٹ میں دیکھیں، جب ہم پروڈکٹ لیں گے تو یہ نیومریٹرز ملٹیپلائی ہو جائیں گے a اسکوائر مائنس b اسکوائر والے فارمولا کے اکارڈنگ۔ -b کا اسکوائر b اسکوائر آ جائے گا، یہ مائنس ایسے ہی آ جائے گا، اور یہ اسکوائر روٹ سے کینسل ہو جائے گا۔ بریکٹس آف کریں گے تو b اسکوائر سے کینسل ہو جائے گا، -+4ac ڈیوائڈیڈ بائی 4a اسکوائر، 4 سے کینسل ہو جاتا ہے، یہ a ایک بار اس a سے کینسل ہو جائے گا، تو یہ آ جاتا ہے c/a۔ یعنی اگر ہم روٹس کا پروڈکٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ کانسٹنٹ ڈیوائڈیڈ بائی کوفیشنٹ آف x اسکوائر۔ تو یہی ادھر نیچے بھی ایکسپلین اسی کو ہی کیا ہوا ہے کہ سم آف روٹس s سے اس کو ریپرزینٹ کر لیا، پروڈکٹ آف روٹس اس کو ہم نے p سے ریپرزینٹ کر لیا۔ اب جو ہم کویسچنس کریں گے، جو اب ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے 2.3، اس میں ہم نے ساری ایکسرسائز میں سم اور پروڈکٹ ہی فائنڈ کرنا ہے، انڈر ڈفرینٹ کنڈیشنز فائنڈ کریں گے، لیکن وہ کویسچن سٹارٹ ہم اس کے سم اور پروڈکٹ سے ہی کریں گے ہر کویسچن۔ بعد میں جو بھی کوئی اس کے آگے کچھ فردر پروسیس ہوگا کویسچن کی اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ۔ سب سے پہلے دیکھیں جو اس کا پہلا کویسچن ہے، اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ وداؤٹ سالونگ فائنڈ دا سم اینڈ پروڈکٹ آف دا روٹس آف دا فالوئنگ کوارڈریٹک ایکویشنز۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وداؤٹ سالونگ کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ نے کوارڈریٹک وہ جو فارمولا ہے اس میں ویلیوز لگا کے، یہ اس طرح جو اس کی روٹس ہیں ان میں ویلیوز لگا کے نہیں فائنڈ کرنا، آپ نے سمپل جو اس کا میتھڈ ہے ایک، اس کے ذریعے ہی آپ نے سم اور پروڈکٹ فائنڈ کر لینا ہے۔ تو ہم سم اور پروڈکٹ والے فارمولے کے اکارڈنگ یہ جو کویسچنز ہوں گے ان کا سم اور پروڈکٹ فائنڈ کریں گے۔ اچھا یہ دیکھیں x² - 5x + 3 = 0۔ جب بھی ہم اس کے کوفیشنٹس، جس طرح ڈسکریمنٹ ہم نے فائنڈ کیا یا کوارڈریٹک فارمولا میں ویلیوز پٹ کی، تو ہم نے اس کو کمپیئر ضرور کر لینا ہے اسٹینڈرڈ فارم سے۔ وہ کمپیئر کرنے سے پھر ہم کہیں گے a کی ویلیو 1 آ گئی، b کی ویلیو -5 آ گئی، اور c کی ویلیو آ گئی 3۔ سم آف روٹس کس کے ایکول ہے؟ -b/a کے، تو یہ -5 ڈیوائڈیڈ بائی 1 = 5۔ پروڈکٹ آف روٹس کس کے ایکول ہے؟ c/a کے، c کی ویلیو 3 ڈیوائڈیڈ بائی 1، تو یہ آ جاتا ہے 3۔ تو سم اور پروڈکٹ کی ہمارے پاس ویلیوز آ گئی۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، 3x² + 7x - 11 کمپیئرنگ ود، اس کے ساتھ کمپیئر کریں، a کی ویلیو 3، b کی ویلیو 7، c کی ویلیو -11۔ اب سم اور پروڈکٹ والے فارمولے میں پٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی یہ دیکھیں، سم آف روٹس فارمولا لکھیں گے -b/a، ویلیوز پٹ کر لیں، یہ سم آ گیا، اور یہ پروڈکٹ آف روٹس۔ نیکسٹ بھی اسی طرح ہی، یہ ایکویشن ہے ہمارے پاس، یہاں سے a کی ویلیو p، b کی ویلیو -q، c کی ویلیو r، سم آف روٹس از اکول ٹو -b/a، تو یہ یہاں پہ آ جائے گا -q ڈیوائڈیڈ بائی p، یہ q/p بن جاتا ہے، اور پروڈکٹ آف روٹس از اکول ٹو c/a، تو یہاں سے c کی ویلیو ہے r اور a کی ویلیو ہے p۔ نیکسٹ کویسچن میں دیکھیں، یہ بھی کوارڈریٹک ایکویشن کی اسٹینڈرڈ فارم ہی ہے، اس کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو a کی ویلیو آ جائے گی a + b، b کی ویلیو آ جائے گی -a، اور c کی ویلیو آ جائے گی b۔ تو ایسے ہی سم آف روٹس کس کے ایکول ہوتا ہے؟ -b/a کے ایکول، تو یہ -b کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے؟ -a، اور a کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے؟ ab۔ ویلیوز پٹ کر لیں تو یہ ان کا سم آ جائے گا۔ اسی طرح ان کی پروڈکٹ میں ویلیوز پٹ کر لیں، c/a، c کی ویلیو b ہے اور a کی ویلیو ہے a + b۔ نیکسٹ کویسچن میں بھی دیکھیں، ہمارے پاس x² کے ساتھ یہ a کی ویلیو ہوگی،
ایکس کا کوفیشنٹ بی کی ویلیو اور n مائنس ایل یہ جو ہے یہ کانسٹنٹ سی کی ویلیو. یہ دیکھیں سم آف روٹس آئے گا تو مائنس بی اوور اے, یہ مائنس بی ہے تو یہ مائنس کا سائن میں نے باہر کامن ہی لگا دیا, اندر m پلس ون ڈیوائڈیڈ بائی l پلس ایم. اور اسی طرح پروڈکٹ آف روٹس میں سی اوور ایل, سی کی ویلیو ہے n مائنس ایل اور ڈیوائڈیڈ بائی ایل پلس ایم. نیکسٹ بھی اسی طرح یہ کویشچن دیکھیں, ٹھیک ہے, سم اور پروڈکٹ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اسی طریقے سے جس طرح پچھلے آپ نے فائنڈ کیا, یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھیں اس کا کویشچن نمبر 2, فائنڈ دا ویلیو آف کے کی ویلیو فائنڈ کریں اور سم آف روٹس آف دا. اب یہ صرف آپ کی یہاں پہ جو ہے نا اسٹیٹمنٹ کو آپ نے سمجھ لینا ہے اور اس کے لیے آپ کی جو ہے وہ انگلش اچھی ہونی ضروری ہے. بیسکلی میتھ کے کویشچن آپ کو اسی لیے جو اسٹیٹمنٹ والے ہوتے ہیں وہ ٹف لگتے ہیں کہ آپ کی انگلش ویک ہے. تو اگر آپ اپنی انگلش امپروو کریں تو آپ کویشچنس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ سم آف دا روٹس آف دا ایکویشن, اس ایکویشن کی روٹس کا سم از ٹوائس دا پروڈکٹ آف دا روٹس, اس کی روٹس کے پروڈکٹ کے ٹوائس کے ایکول ہے. تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اس ایکویشن کا سم اور پروڈکٹ فائنڈ کریں گے, اس کے بعد اس پہ ہم نے کنڈیشن اپلائی کرنی ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ ایکویشن ہے, اس کو جب ہم کمپیئر کریں گے روٹس کو پہلے آپ نے سپوز کر لینا, ٹھیک ہے. لیٹ روٹس آف ایکویشن آر الفا اینڈ بیٹا, یہ ہم ہر کویشچن میں سپوز کر لیں گے کیونکہ کچھ میں اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی, ہم نے یہاں سے ویلیوز لے کے پٹ کرنی ہوگی, تو اس لیے پھر ہم سب میں ہی سپوز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے روٹس کو سپوز کرنا ہے, یا گیون ہوں گی تو پھر ویسے لکھ لیں گے. اچھا اب یہ دیکھیں اس کو جب ہم ایکویشن کو کمپیئر کریں گے, ایکس اسکوائر کا کوفیشنٹ ہے 2k, وہ a کی ویلیو آ جائے گی. ایکس کا کوفیشنٹ ہے -3, یہ b کی ویلیو, اور c کا کوفیشنٹ کیا ہے 4k, کانسٹنٹ ٹرم جو ہے سوری وہ ہے 4k. تو سم آف روٹس یعنی الفا پلس بیٹا از اکول ٹو مائنس بی اوور اے, تو یہ کیا آ جائے گا مائنس بی کی جگہ پہ -3 اور سی کی جگہ پہ 2, اے کی جگہ پہ 2k. تو یہ ہمارے پاس مائنس مائنس پلس 3 اوور 2k, یہ کیا بن جاتا ہے الفا پلس بیٹا, اس کو ہم نے 1 کا نام دے لیا. اس کے بعد جب ہم پروڈکٹ لیں گے سی اوور اے, تو سی کی ویلیو ہمارے پاس آتی ہے 4k, یہ دیکھیں, اور یہ ڈیوائڈیڈ بائی 2k ہے, تو k سے کینسل ہو جاتا ہے. الفا ملٹی پلائڈ بائی بیٹا جو ہے وہ 2 کے ایکول آ جاتی ہے, اس کو آپ 2 کا نام دے لیں. اب کنڈیشن دیکھیں, انہوں نے کویشچن میں ہمیں کیا کہا تھا کہ سم آف روٹس از اکول ٹو ٹوائس آف پروڈکٹ, تو سم آف روٹس یہ دیکھ لیا از اکول ٹو ٹوائس آف پروڈکٹ. الفا پلس بیٹا کی ویلیو ہے 3 اوور 2k, وہ یہاں پٹ کریں گے, اور الفا بیٹا کی ویلیو ہے 2, وہ بھی یہاں پہ ہم پٹ کریں گے. یہ دیکھیں ویلیوز پٹ کر دی ہم نے, اس کے ساتھ ریفرنس دے دیا ہے فرام 1 and 2. تو 3 اوور 2k از اکول ٹو 4, 3 یہ 2k ادھر جا کے ملٹی پلائی اس کے ساتھ ہو جائے گا, یہ بن جائے گا 8k, 8 ادھر آ کے ڈیوائڈ ہوگا, تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ k کی ویلیو آ جائے گی. نیکسٹ بھی کویشچن ایسے ہی ہے, تو اس کی کنڈیشن ہم دیکھ لیتے ہیں بعد میں, پہلے تو ہم اس کا یہ پروڈکٹ اور جو اس کا روٹس کا سم اور پروڈکٹ ہے وہ فائنڈ کر لیتے ہیں. ایکس اسکوائر کے ساتھ a کی ویلیو, یہ b کی ویلیو ہے 3k-1 اور کانسٹنٹ ٹرم ہے 5k. لیٹ روٹس آف دا ایکویشن آر الفا اینڈ بیٹا, دین الفا پلس بیٹا سم آف روٹس از اکول ٹو -b اوور a ہوتا ہے. ابھی دیکھیں میں نے کویشچن کی آگے سے اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی, میں آپ کو پہلے سے یہ بتا چکی ہوں کہ اس ایکسرسائز میں ہم نے جتنے بھی کویشچنس کرنے ہیں سب کا سم اور پروڈکٹ تو لازمی فائنڈ کرنا ہے, تو ہم نے پہلے وہ فائنڈ کر لینا ہے. تو یہ دیکھیں الفا پلس بیٹا یہ آ گیا, اور الفا ملٹی پلائڈ بائی بیٹا کی ویلیو یہ آ گئی. اب ہم اس کی دیکھتے ہیں کنڈیشن. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے یہ کنڈیشن دی ہے کہ سم آف دا روٹس آف دا ایکویشن از 3/2 ٹائمز دا پروڈکٹ آف دا روٹس. یہاں پہ ٹوائس تھا, یہاں پہ 3/2 ٹائمز ہے, یعنی الفا پلس بیٹا از اکول ٹو 3 اوور 2 ملٹی پلائڈ بائی الفا بیٹا. تو یہ ہماری کنڈیشن ہے, یہاں ہم ویلیوز پٹ کر لیتے ہیں. الفا پلس بیٹا -3k + 7 اور الفا ملٹی پلائڈ بائی بیٹا از اکول ٹو 5k. اب آپ کیلکولیشنس کریں, k والی ویلیوز کو ایک طرف رکھ لیں, یہ دیکھیں یہاں سے, تو ہمارے پاس یہ سارے کو سولو کر کے k کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے 14 اوور 21, اور یہ فردر 7 پہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. 7 2s are 14 اور 7 3s are 21. نیکسٹ کویشچن بھی دیکھیں, ہمارے پاس یہاں پہ ایکویشن گیون ہے اور یہاں سے بھی ہم نے k کی ہی ویلیو فائنڈ کرنی ہے, اس کے لیے بھی کوئی کنڈیشن گیون ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کویشچن ہے, کویشچن نمبر 3, فائنڈ کے اف sum of the squares of the roots of the equation is 2. ایکویشن کی روٹس کے اسکوائرس کا سم 2 کے ایکول ہے.
دیکھیں ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں. اے کی ویلیو 4k, بی کی ویلیو 3k اور سی کی ویلیو -8. لیٹ روٹس آف دا ایکویشن آر الفا اینڈ بیٹا. الفا پلس بیٹا ہم فائنڈ کر لیں گے. -3k/4k کے ایکول آئے گا. k سے کینسل ہو جاتا ہے تو الفا پلس بیٹا از ایکول ٹو 1 آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم الفا ملٹی پلائڈ بائی بیٹا فائنڈ کریں گے. وہ c/a کے ایکول ہوتا ہے. c کی ویلیو ہے -8 اور a کی ویلیو ہے 4k. یہ بھی ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو الفا بیٹا از ایکول ٹو -2/k آ جاتا ہے. اس کو ہم 2 کا نام دے دیتے ہیں. اب کنڈیشن انہوں نے ہمیں کیا دی تھی کہ دونوں روٹس کے، ایک روٹ الفا ہے ایک بیٹا، دونوں روٹس کے اسکوائرس کا سم از ایکول ٹو 2 ہے. اب اسکوائرس کا سم، یہ فارمولا اس کا ہم بنائیں گے یہ والا. ٹھیک ہے، یہ فارمولا کس طرح سے بنتا ہے دیکھیں. جو یہی والا فارمولا ہوتا ہے نا a + b ہول اسکوائر، یہ ہوتا ہے a² + b² + 2ab. تو یہاں سے ہم فائنڈ کر رہے ہیں a² + b²، یعنی 2 اسکوائر والی ٹرمز اور درمیان میں پلس کا سائن. تو یہ a + b ہول اسکوائر اور یہ یہاں سے -2 الفا بیٹا ادھر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس a² + b² کی ویلیو بن جاتی ہے. تو یہی والا فارمولا، یہ یہاں مائنس کا سائن ہے، یہی ہم نے یہاں پہ اپلائی کیا. ٹھیک ہے، سوری یہاں پہلے پلس کا ہی ہے پھر ادھر جا کے مائنس. ٹھیک ہے، یہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے میں نے تاکہ یہ یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، الفا پلس بیٹا ہول اسکوائر یہ ادھر آ جائے گا تو -2 الفا بیٹا ہو جائے گا اور اس کی ویلیو ہم فائنڈ کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں انہوں نے ساتھ آپ کو یہ کنڈیشن بھی دی ہے کہ روٹس کے اسکوائرس کا سم از ایکول ٹو 2 ہے. تو اب یہاں ہم نے کیا کیا، ہم نے روٹس کے اسکوائرس کا سم، اس کی جگہ پہ ہم نے یہ 2 پٹ کر لیا. باقی الفا پلس بیٹا بھی ہم اوپر فائنڈ کر چکے تھے، اس کی ویلیو پٹ کی، اور الفا ملٹی پلائڈ بائی بیٹا بھی ہم نے یہ جو فائنڈ کیا -2/k اس کی ویلیو پٹ کر لی. تو یہ 3 3 = 9 4 4 = 16 -- +2 2 = 4/k از ایکول ٹو 2. پھر ان کا LCM لے لیں تو ہمارے پاس یہ اس فارم میں آ جائے گا. k والی ویلیوز کو ہم ایک طرف رکھ لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس یہ k والی ویلیوز کو ایک طرف رکھا. 23k از ایکول ٹو -64 اور یہ 23 جو ہے اس کو جب ہم یہاں پہ، یہ بڑی رقم کا سائن یہاں پہ یہ مائنس لگا ہوا ہے تو یہ ادھر آ کے مائنس مائنس پلس ہو جائیں گے اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 64 / 23. نیکسٹ کویسچن بھی جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے، اسی والے اس کے اندر دیا ہوا انہوں نے. کویسچن نمبر 3 کا ہی یہ سیکنڈ پارٹ ہے. تو پہلے ہم ان کا سم اور پروڈکٹ فائنڈ کر لیں گے. روٹس کا a کی ویلیو 1 آ جاتی ہے کمپیریزن سے، b کی ویلیو -2k اور c کی ویلیو 2k + 1. روٹس کو سپوز کر لیں گے. اس کے بعد الفا پلس بیٹا از ایکول ٹو -b/a ہوتا ہے. تو از ایکول ٹو مائنس یہ -b ڈیوائڈیڈ بائی a کی جگہ 1 آ جائے گا. تو الفا پلس بیٹا کی ویلیو آ جاتی ہے 2k، اس کو ہم نے 1 کا نام دے دینا ہے. پھر اسی طرح یہ الفا ملٹی پلائڈ بائی بیٹا از ایکول ٹو c/a ہوتا ہے. تو c کی ویلیو ہے 2k + 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1. تو یہ اس کو سیکنڈ کا نام دے دیں. اب اکارڈنگ ٹو دا گیون کنڈیشن، اب انہوں نے ہمیں یہ کنڈیشن دی ہے اس کویسچن میں کہ دونوں روٹس کے اسکوائرس کا سم از ایکول ٹو 6 ہے. جس طرح پچھلے والے میں 2 تھا، یہاں پہ 6 ہے. تو یہ دیکھیں اس کنڈیشن کے اکارڈنگ اب یہ کس کے ایکول بنتا ہے، الفا پلس بیٹا ہول اسکوائر اور یہ ادھر آ کے -2 الفا بیٹا، الفا اسکوائر پلس بیٹا کی جگہ اس کی ہم نے یہ ویلیو پٹ کر دیا 6 جو کنڈیشن میں دی ہوئی تھی. اب فرام 1 and 2 یہ جو الفا پلس بیٹا اور الفا ملٹی پلائڈ بائی بیٹا کی ویلیوز ہیں یہ پٹ کر دیں یہاں پہ. الفا پلس بیٹا کی جگہ 2k، اس کا اسکیئر -2 انٹو الفا بیٹا کی جگہ پہ 2k + 1 اور یہ ساتھ میں آ جائے گا از ایکول ٹو 6. ان کو یہ 2 2 = 4k اسکیئر -4k اور یہ آ جائے گا -2 اور یہ 6 ادھر آ کے ہو جائے گا -6. اچھا اب یہ دیکھیں، اب یہ اس طرح لکھنے سے یہاں سے آپ 4 کو کامن لے لیں. ٹھیک ہے، 4 ادھر جا کے 0 ہو جائے گا. اب یہ ہمارے پاس بن گیا k اسکیئر -k -2 اور یہ اب دیکھیں یہ کوارڈریٹک ایکویشن کی اسٹینڈرڈ فارم ہے ان ویریبل k. ویریبل k ہے لیکن یہ کوارڈریٹک ایکویشن کی اسٹینڈرڈ فارم ہے. تو ہم اس کو کیا کریں گے، فیکٹرائز کریں گے. -2 کے 2 فیکٹرز ان کو پلس یا مائنس کر کے -k آ جائے تو -2k اور +k ہی بنیں گے. ٹھیک ہے، ان کو ملٹیپلائی کریں -2 آ جاتا ہے اور ان کو مائنس کر ایڈ کریں گے تو -k آ جائے گا. پھر اسی طرح یہ 2 فیکٹرز بنا کے k کی ویلیو -1 اور k از ایکول ٹو 2، جس طرح آپ نے کوارڈریٹک کی کویشچنس کو پہلے سولو کیا. نیکسٹ کویسچن دیکھیں اسی طرح کویسچن نمبر 4 میں دیکھیں. کویسچن نمبر 4 ہے p کی ویلیو فائنڈ کریں. اف دا روٹس آف دا ایکویشن، اس ایکویشن کی روٹس ڈفر بائی یونٹی، اگر ایکویشن کی روٹس میں فرق ہے یونٹی کا یعنی 1 کا.
اچھا یہ دیکھیں کمپیریزن کر کے کوڈریٹک ایکویشن کی اسٹینڈرڈ فارم سے a کی ویلیو 1 b مائنس 1 c از اکول ٹو پی اسکیئر. اب یہاں پہ بھی روٹس ہم پہلے سپوز کر لیتے ہیں کہ لیٹ الفا اینڈ بیٹا آر دا روٹس آف دا ایکویشن. دین الفا پلس بیٹا جب ہم فائنڈ کریں گے وہ ہوگا مائنس بی اوور اے. تو مائنس 1 اوور 1 الفا پلس بیٹا 1 آ جاتا ہے, اور الفا کی ویلیو یہاں سے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں, وہ ہوتی ہے 1 مائنس بیٹا. ٹھیک ہے, یہ آگے ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے نا کوشچنس میں. اچھا چلیں اس کو اس طرح ہی کر لیتے ہیں. ویسے ہم یہاں پہ روٹس جب ہم نے سپوز کیا نا تو ایک روٹ کو ہم الفا اور ایک کو ہم الفا مائنس 1 بھی لے سکتے ہیں, تو اس کے ذریعے بھی کوشچن سولو ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہم نے ان کا سم فائنڈ کر لیا اور پروڈکٹ فائنڈ کر لیا. اکارڈنگ ٹو دا گیون کنڈیشن دونوں روٹس کا جو ڈفرینس ہے وہ کس کے ایکول ہے, از ایکول ٹو 1. یعنی الفا جو ہے سبسٹیچیوٹنگ الفا مائنس بیٹا از ایکول ٹو 1 ان ایکویشن نمبر 3. الفا مائنس بیٹا جو ہے وہ 1 کے ایکول ہے, اس کو ہم پٹ کریں گے ایکویشن نمبر, یہ دیکھیں الفا مائنس بیٹا از ایکول ٹو 1. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کرنا ہے, اس کو 3 میں نہیں. تو یہ تو ایکویشن نمبر 3 اس کا نام ہے, ادھر آنا تھا 1. تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا, یہاں پہ الفا کی جگہ پہ آ جائے گا 1 مائنس بیٹا, اور یہ مائنس بیٹا از ایکول ٹو 1. ٹھیک ہے, اس کی جگہ پہ الفا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا 1 مائنس بیٹا, سوری اسی ایکویشن میں ویلیو ہم پٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں الفا کی جگہ پہ 1 مائنس بیٹا اور یہ مائنس بیٹا از ایکول ٹو 1. تو 1 مائنس 2 بیٹا از ایکول ٹو 1, 2 بیٹا از ایکول ٹو 1 پلس 1 مائنس 1, تو بیٹا کی ویلیو یہاں سے آ جاتی ہے 0. اب بیٹا کی اس ویلیو کو ہم پٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کہیں, اس میں ہی پٹ کر لیں تو ہمارے پاس الفا کی ویلیو آ جائے گی 1. تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ بیٹا کی ویلیو جب ہم نے پٹ کی ایکویشن نمبر 1 میں, تو الفا کی ویلیو 1 آ گئی. اب سبسٹیچیوٹنگ بیٹا از ایکول ٹو 0 اینڈ الفا از ایکول ٹو 1, اور ان ایکویشن نمبر 2 تو الفا بیٹا از ایکول ٹو پی اسکیئر. یہ جو ہم نے پروڈکٹ والی ایکویشن تھی, الفا کی ویلیو 1 بیٹا کی 0, تو پی اسکیئر کی ویلیو بھی 0 آ جاتی ہے. اس کا اسکیئر روٹ لیں گے تو پی کی ویلیو بھی 0 آ جائے گی. نیکسٹ کویشچن بھی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے پاس a کی ویلیو 1, b از ایکول ٹو 3 اینڈ c از ایکول ٹو p مائنس 2. تو ایک روٹ کو الفا سپوز کر لیں, ایک کو بیٹا کر لیں. اب یہاں پہ میں آپ کو یہاں سمجھاتی ہوں, ایک کو آپ الفا اور ایک کو آپ الفا مائنس 1 بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ ایک کو الفا اور ایک روٹ کو الفا اور ایک روٹ کو آپ الفا مائنس 1 سپوز کر لیں, پھر جب آپ سم آف روٹس لیں گے تو یہ ہو جائے گا الفا پلس الفا مائنس 1 از ایکول ٹو, جو بھی اس کا سم آ رہا ہے, جس طرح یہ مائنس 3 آ رہا ہے, تو یہ ہو جاتا ہے 2 الفا از ایکول ٹو مائنس 3, اور یہ پلس 1 ہو جائے گا ادھر آ کے. تو یہاں سے الفا کی ویلیو آ جاتی ہے مائنس 2 اوور 2, الفا از ایکول ٹو مائنس 1. اس طرح بھی آپ اسے سولو کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال میں نے یہاں پہ یہ الفا بیٹا ہی دونوں الگ الگ ان کی جو ہے وہ روٹس لی ہیں. دونوں روٹس کا سم آ جاتا ہے مائنس 3, اور ان کا پروڈکٹ آ جاتا ہے, جب آپ نے یہ یہاں پہ سم فائنڈ کر لینا تو یہاں سے الفا یا بیٹا کسی ایک روٹ کی ویلیو آپ نے فائنڈ کر لینی ہے. پھر ان کا پروڈکٹ لے لیں گے, وہ سی اوور اے کے ایکول ہوتا ہے. سی ہے پی مائنس 2 اور اے ہے 1, تو الفا بیٹا کی ویلیو یہ آ جائے گی. اب ان نون جو ہے وہ پی ہے جو اس میں ہے, یعنی اس کے اندر یہ دیکھیں 3 کوانٹیٹیز 3 ویلیوز ہیں, الفا بیٹا اور پی. تو کوئی سی 2 کی ویلیوز یعنی ان دونوں کی اگر ہمیں ویلیو پتہ ہو تو ہم پی کی فائنڈ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے اوپر یہ الفا اس طرح سے چھوڑا ہے نا, تاکہ ہم اس میں ویلیو بیٹا کی پٹ کریں تو الفا کی بھی آ جائے. تو اب دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن کیا ہے. اب یہاں انہوں نے کنڈیشن دی تھی کہ روٹس میں جو ڈفرینس ہے وہ 2 کا ہے. تو سبسٹیچیوٹنگ یہاں سے الفا کی ویلیو آ جاتی ہے, اگر آپ یہاں سے الفا کی ویلیو لیں, یہ دیکھیں یہ الفا کی ویلیو ہے مائنس 3 مائنس بیٹا, تو اس کو ہم یہاں پٹ کر دیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, سبسٹیچیوٹنگ الفا از ایکول ٹو مائنس 3 مائنس بیٹا ان 3, اس میں پٹ کریں گے مائنس 3 مائنس بیٹا اور یہ بھی مائنس بیٹا. اس کو سولو کر لیں تو یہ آ جاتا ہے اس طرح سے. بیٹا کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے مائنس 5 اوور 2. بیٹا کی اس ویلیو کو ہم پٹ کریں گے واپس اس ایکویشن میں, تو ہمارے پاس الفا کی بھی ویلیو آ جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں یہاں سے الفا کی ویلیو آ جاتی ہے. اب الفا اور بیٹا کی ان دونوں ویلیوز کو ہم پٹ کریں گے یہ پروڈکٹ میں, تو اس کو سولو کر کے ہمارے پاس پی کی ویلیو آ جائے گی. نیکسٹ کویشچن دیکھیں, اس میں اب ایم ان نون ہے, وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے. دیکھیں یہ کویشچن سارے ایک ہی طرح کے 3 کویشچنز ہیں. روٹس آف دا ایکویشن ہم نے پروو کرنا ہے, ایم کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے.
Roots of this equation satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4. इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये इक्वेशन है, अल्फ़ा ए की वैल्यू 1, बी -7, सी जो है वो आ जाता है 3m - 5। रूट्स हमने सपोज कर लिए अल्फ़ा और बीटा, रूट्स का सम ले लेंगे, रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने ये करना है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब सम लेना है तो अल्फ़ा या बीटा किसी एक की वैल्यू हमने फाइंड करके रख लेनी है, फिर हमने इनका प्रोडक्ट ले लेना है, ये हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे जो प्रोडक्ट वाली इक्वेशन है इसी में m है जो अननोन है, हमने फाइंड करना है, तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद हमने देखना है जो हमें रिलेशन गिवन है वो ये वाला है, ठीक है। अब इस रिलेशन में 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4 में जो हमने यहाँ सम से अल्फ़ा की वैल्यू ली थी वो हम पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 7 माइनस बीटा इस गिवन रिलेशन में पुट करेंगे, तो ये 7 3 = 21 -3 बीटा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। इस तरह से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू पुट कर ली तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 17। अब बीटा की इस वैल्यू को हम वापस पुट करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखें, यहाँ बीटा की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू आ जाएगी, फिर अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, सब्सटीट्यूटिंग बीटा इज़ इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1, वो जहाँ से हमने सम से सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू ली थी, तो उसमें वैल्यू पुट करने से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 7 माइनस बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -10। अब इनको -10 को और बीटा की वैल्यू 17 को हमने प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में पुट किया, तो ये देखें यहाँ से हमारे पास ये m की वैल्यू आ जाती है -55 और m की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे। अच्छा जी, अब ये देखें सेकंड इसका पार्ट कि ये हमारे पास इसी तरह ही इस इक्वेशन की रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तीसरे वाले की भी स्टेटमेंट ऐसे ही है, एक उन्होंने इक्वेशन दी है और साथ में एक रिलेशन दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, हमने इसकी जो ये इसकी इक्वेशन की भी जो वैल्यूज़ है ना सारी पिछली इक्वेशन जैसी हैं, कुछ साइंस का फ़र्क है। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 7 आ जाएगी, c की वैल्यू 3m - 5 आ जाएगी। रूट्स का सम फाइंड करेंगे, सम में से अल्फ़ा या बीटा किसी एक की वैल्यू ले लेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट में ही अननोन m है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे अपना जो गिवन रिलेशन है उसमें हम अल्फ़ा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने सम से फाइंड की है। वैल्यू पुट करने से हमारे पास बीटा की एक ये इस तरह से वैल्यू आ जाती है। बीटा की इस वैल्यू को हम वापस पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी। अब जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, बीटा की वैल्यू -5 और अल्फ़ा की वैल्यू आई है -2, इनको हम पुट कर लेंगे अपने वो प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में। ये देखेंगे -2 -5 और इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है 5। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमारे पास इक्वेशन ये वाली गिवन है, ठीक है। ये x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट -2 b की वैल्यू और ये कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद इस इक्वेशन की रूट्स जो हैं वो हमने सपोज कर ली अल्फ़ा और बीटा। सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, -b की जगह पे आ जाएगा -2, a की जगह पे ये आ जाएगा 3 और ये इस तरह से हमारे पास रूट्स का सम आ जाएगा। यहाँ से हमने अल्फ़ा या बीटा किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो अल्फ़ा की ही हमने यहाँ भी फाइंड की हुई है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/3, बीटा इधर जाके हो जाएगा -बीटा। अब हम फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा विच इज़ इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब फिर इसी तरह ही अल्फ़ा बीटा इसमें अननोन है, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हम रिलेशन को यूज़ करेंगे, 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। तो अल्फ़ा की ये वैल्यू हमने जो भी यहाँ पे ये 2/3 माइनस बीटा ये यहाँ पुट कर दें, फिर इसे सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें अब हमारे पास ये आ गई बीटा की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये देखें 2/3 -4/3 माइनस प्लस हो जाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फ़ा और बीटा की इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में। तो ये देखें अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्या था, 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अल्फ़ा की जगह पे 2 आ गया, बीटा की जगह पे आ गया -4/3। इनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसके बाद इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -10/7। अच्छा अब ये देखें जो लास्ट वाले ये दो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं, m की वैल्यू फाइंड करें।
if sum and product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda. یہ سمبل ہے لیمڈا کا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے m کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اگر ان ایکویشنز کا سم اور روٹ کسی بھی ایک نمبر کے ایکول ہیں دونوں، یعنی دونوں آپس میں ایکول ہیں. ٹھیک ہے، اور کمپیریزن کے لیے انہوں نے ساتھ یہ لیمڈا دے دیا کہ سم بھی لیمڈا کے ایکول ہے، پروڈکٹ بھی لیمڈا کے ایکول ہے، دونوں لیمڈا کے ایکول ہیں، اس کا مطلب ہے دونوں آپس میں بھی ایکول ہیں. تو یہ دونوں ایکویشنز کے لیے سیم ہی کنڈیشن ہے. اس طرح سے پھر ہم نے m کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. اچھا یہ دیکھیں، اب یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے، اس کی ہم نے روٹس کو سپوز کر لیا الفا اور بیٹا. a کی ویلیو کیا ہے؟ ایکس اسکوائر کا کوفیشینٹ 2m + 3، b کی ویلیو ہے x کا کوفیشینٹ 7m - 5، اور c کی ویلیو ہے یہ کانسٹنٹ ٹرم 3m - 10. تو الفا پلس بیٹا ہم فائنڈ کریں گے، وہ ہے -b/a. یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ویلیو آ گئی، اس میں کچھ بھی فی الحال سالو نہیں ہو رہا. الفا ملٹیپلائڈ بائی بیٹا از ایکول ٹو، صرف میں نے ان کے سائن کے اندر والے آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسی طرح یہ بھی مائنس باہر. اور c/a جو ہے c کی ویلیو آ جائے گی 3m - 10 ڈیوائڈیڈ بائی a، یہی ہے 2m + 3. اب اکارڈنگ ٹو دا گیون کنڈیشن، کیا ہمیں انہوں نے کنڈیشن دی ہے کہ الفا پلس بیٹا بھی لیمڈا کے ایکول ہے اور الفا ملٹیپلائڈ بائی بیٹا بھی لیمڈا کے ایکول ہے. دونوں ہی لیمڈا کے ایکول ہیں، تو فرام 1 and 2 کیا ہمیں جو ہے وہ پروو ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں بھی ایکول ہیں. اب ان کو آپس میں ایکول رکھ لیں، دیکھیں یہ دونوں سیم ڈینومینیٹرز کینسل ہو جائیں گے. یہ -7m اور یہ 3m ادھر آ کے ہو جائے گا -3m، یہاں پہ ہے -5 اور -10، یہ -15، اور m کی یہاں سے ویلیو آ جاتی ہے 3/2. اسی طرح نیکسٹ کویشچن میں بھی آپ کمپیریزن کریں تو a کی ویلیو 4، b کی ویلیو -3m - 5m -3x اور -5m، اور c کی ویلیو -9m اور +17. اچھا پھر یہاں پہ وہی کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے ان کا سم اور پروڈکٹ پہلے فائنڈ کر لینا ہے. الفا پلس بیٹا از ایکول ٹو -b/a، یہ ویلیوز پٹ کر لیں. الفا ملٹیپلائڈ بائی بیٹا از ایکول ٹو c/a، اس کی بھی ہم نے ویلیوز پٹ کر لیں. باقی ان میں کوئی اور کیلکولیشن نہیں ہے. اب اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن کیا ہے کہ الفا پلس بیٹا بھی لیمڈا کے ایکول ہے، 1 کا نام دے لیا اسے. الفا ملٹیپلائڈ بائی بیٹا بھی لیمڈا کے ایکول ہے، اس کو ہم نے 2 کا نام دے لیا. تو فرام 1 and 2 کیا پروو ہوتا ہے؟ جب یہ دونوں لیمڈا کے ایکول ہیں، اس کا مطلب ہے دونوں آپس میں بھی ایکول ہیں. تو آپس میں ایکول ہیں، یہ سیم ڈینومینیٹرز کینسل ہو جائیں گے. m والی ویلیوز کو ایک طرف رکھیں اور y والی ویلیو وہ جو کانسٹنٹس ہیں ان کو ایک طرف رکھ لیں. تو m کی اس طرح سے ہمارے پاس ویلیو آ جاتی ہے 1. ٹھیک ہے، ایکسرسائز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور جن بچوں نے پورا سمجھا ہے امید ہے انہیں اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اپنے نوٹس کمپلیٹ رکھیں.